آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کرسچن ریڈیو۔ پاکستان کرسچن ریڈیو کا مقصد خدا کی محبت کو تمام انسانوں تک پہنچانا ہے۔ آپ مسلمان ہیں، مسیحی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، آپ کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہے، پاکستان کرسچن ریڈیو کی طرف سے آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ خدا آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ خدا آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ کیپ واچنگ پاکستان کرسچن ریڈیو۔ ریڈیو کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دنیا میں صرف 2 ملک ہیں جو مذہب کے نام پر بنے ہیں۔ There are only 2 countries۔ ان میں سے ایک پاکستان ہے۔ دوسرا ملک کون سا ہے اور اس ملک سے پاکستان کیا سیکھ سکتا ہے؟ مسلمانوں کے زیر انتظام ملک خدا داد پاکستان کی بدحالی کا اصلی ذمہ دار کون ہے؟ یہ آج کا موضوع رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک بار پھر، دنیا میں صرف 2 ملک ہیں جو مذہب کے نام پر بنے ہیں، ان میں سے ایک پاکستان ہے۔ دوسرا ملک کون سا ہے جس کے بارے میں ہم بتائیں گے اور اس سے پاکستان کیا سیکھ سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے۔ لیکن پروگرام کے شروع کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے ایک خوبصورت گیت، اور یہ گیت اس وقت پاکستان کے لوگوں، پاکستان کی جو حالت ہے اس کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کو سنیے۔ یہ کاپی رائٹ گیت ہوتے ہیں، اگر انہوں نے اس کو سائلنٹ کر دیا فیس بک والوں نے، دین we'll stop، we'll see۔ اس گیت کو سنتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کی بدحالی کا اصل میں ذمہ دار کون ہے؟ یقین کیجئے یہ پروگرام، ڈونٹ مس دس پروگرام، کیونکہ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ وی وانٹ پاکستان ٹو پروگرس۔ ہم پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ ہم اس کے بارے میں آج بات کریں گے۔ اسٹے ٹیون۔ اگر آپ محبت کرتے ہیں پاکستان سے، پاکستانیوں سے، اس پروگرام کو دیکھیے۔ اس خوبصورت گیت کے فوراً بعد یہ پاکستان کے آج کے جذبات کی، پاکستان کے لوگوں کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ اس گیت کے فوراً بعد واپس آتے ہیں۔ بہت مشہور فلمی گیت ہے، ٹیکسی ڈرائیور۔ اس گیت کے فوراً بعد واپس آتے ہیں۔ اس پروگرام کو دیکھیے، شیئر کیجئے دوسروں کے ساتھ۔ ہم اگلے تقریباً آدھے پونے گھنٹے تک آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اسٹے ٹیونڈ۔ اس گیت کے فوراً آپ نے خوبصورت گیت سنا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کل پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے جذبات کیا ہیں۔ جائیں تو جائیں کہاں؟ کون سنے گا درد بھرے دل کی آواز؟ That's what it says۔ اور یہ بڑی ایک I would like to use word اندھوناک، یہ حقیقت ہے دل کو توڑنے والی، کہ پاکستان جس دور سے گزر رہا ہے۔ میں کل پڑھ رہا تھا، پاکستان کا روپیہ جو ہے وہ اتنا ڈی ویلیو ہو گیا ہے، $1 کے 350 روپے ملتے ہیں، اتنا سستا ہو گیا ہے پاکستانی روپیہ۔ اس کے برعکس آپ افغانستان کو دیکھ لیجئے۔ میں حیران رہ گیا کہ افغانستان ایک تقریباً $80 روپے، جو افغانی جو کرنسی ہے، آئی تھنک افغانی بولتے ہیں اس کو، 80 افغانی کا $1 ہے، اور 350 روپے کا $1۔ اس کے بعد اگر آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں تو بنگلہ دیش تقریباً 120 بنگلہ دیشی جو ٹکا ہے اس کا $1 ہے۔ ہندوستان تقریباً 80 روپے کا $1 ہے۔ پاکستان 325 روپے کا $1۔ ہاؤ ڈڈ وی ریچ ٹو دس پوائنٹ؟ ہم اس نقطے پر، اس مقام پر کیسے پہنچے ہیں؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ یقین کیجیے، دیکھیے وہ لوگ جو پاکستان کا درد دل میں رکھتے ہیں، اور ہاں اس پروگرام کو شیئر ضرور کیجیے۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں اس کو شیئر کیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس پروگرام کو سن سکیں۔ تو جو لوگ پاکستان کا درد دل میں رکھتے ہیں ان کو ضرور اس پروگرام کو سننا چاہیے۔ دیکھیے یہ پروگرام با مقصد ہوتا ہے، اس میں کچھ حل بتایا جاتا ہے، سلوشن بتائے جاتے ہیں، صرف تنقید نہیں کی جاتی۔ ہر شخص تنقید کر سکتا ہے، کر لیتا ہے،
اور لیکن ہم جتنی ہماری سمجھ ہے، دیکھیے اس سے آگے تو ہم نہیں بڑھ سکتے، اس سمجھ کے مطابق ہم پاکستان کی جو ترقی کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں، پاکستان کے عوام کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس میں ہم اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اس پروگرام میں بھی ہم سلوشن آپ کو بتائیں گے۔ پاکستان کرسچن ریڈیو کے تعاون سے کے بینر کے نیچے یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ ہمیں کامنٹس دیجیے، اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آتا ہے، اس کا ٹاپک پسند آتا ہے، پلیز شیئر دس ود اس۔ ہمیں آپ سے بات کر کے خوشی ہوگی۔ جیسا میں نے کہا، اس کو شیئر کیجئے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا وقت مختلف ہوتا ہے اس پروگرام کو پیش کرنے کا، اور بہت سے لوگ اس کو سن نہیں سکتے، تو اسٹے ٹیون۔ دنیا میں صرف 2 ملک ہیں جو مذہب کے نام پر بنے ہیں، ان میں سے ایک پاکستان ہے اور دوسرا ہندوستان۔ نہیں، ہندوستان مذہب کے نام پر نہیں بنا، ہندوستان آلریڈی موجود تھا، ہاں وہاں پر ہندو رہتے ہیں، لیکن ہندو کے نام پر وہ ملک نہیں بنا۔ سعودی عرب دیکھ لیجئے، سعودی عرب میں مسلمان ہیں تقریباً 100%، لیکن سعودی عرب جو ہے وہ اسلام سے پہلے سے موجود تھا۔ سعودی عرب جو ہے وہ اسلام کے نام پر بنا نہیں۔ دبئی کو دیکھ لیجئے، ترکی کو دیکھ لیجئے، وہاں ترکی میں مسلمان رہتے ہیں، انڈونیشیا میں مسلمان رہتے ہیں، لیکن مذہب کے نام پر بنے صرف پاکستان ہے اور ایک اور ملک، اور اس ملک کا نام ہے، غور سے سنیے گا، اس ملک کا جو ہے نام ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اسٹے ٹیونڈ، کہیں مت جائیے، واپس آتے ہیں، اس گیت کو دوبارہ سنیے۔ we'll come right back۔ جائیں تو جائیں کہاں؟ Please stay tuned. We'll be right back. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کا شکریہ، آپ پروگرام کو سن رہے ہیں۔ جیسے میں نے کہا، 2 ملک ہیں جو مذہب کے نام پر بنے ہیں۔ پہلا ملک ایک ملک پاکستان، دوسرا ملک کون سا ہے، اس کا ذکر ہمیں بائبل میں ملتا ہے۔ غور سے سنیے گا، بائبل میں اس کا ذکر ہمیں مختلف جگہوں پر ذکر ملتا ہے، لیکن بائبل میں استثنا کی کتاب اس کے 26ویں باب میں، اس چیپٹر میں اس چیز کا ذکر ہے۔ 26ویں باب کی پہلی آیت، یہ بنی اسرائیل کو یہ کہا جا رہا ہے، اور آپ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ دوسرا ملک جو ہے وہ اسرائیل ہے، جو مذہب کے نام پر بنا ہے، جو خدا نے ایک خاص مذہبی قوم کو دیا۔ 26واں باب اس کا پہلی آیت میں لکھا ہے، اور جب تو اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو میراث کے طور پر دیتا ہے پہنچے، اور اس پر قبضہ کر کے اس میں بس جائے، تب جو ملک خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے، اس کی زمین میں جو قسم قسم کی چیزیں تو لگائے، ان سب کے پہلے پھل کو ایک ٹوکرے میں رکھ کر اس جگہ لے جانا جسے خداوند تیرا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے۔ اور ان دنوں کے آگے میں پڑھتا ہوں تھوڑی دیر میں آگے، لیکن سمجھ آگے میری بات آپ کو۔ یہاں پر خدا بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے کہ جب تو اس ملک میں جائے جسے، اور سے سنیے، خداوند تیرا خدا تجھے میراث کے طور پر دیتا ہے، یعنی کہ اسرائیل جو ہے، ہم پاکستان کو کہتے ہیں کہ ملک خدا داد ہے، اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ ہی یہ ملک خدا داد ہے کہ نہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ پاکستان واقعہ ہی ملک خدا داد ہے کہ نہیں تھوڑی دیر میں، اور اگر آپ کو بات غلط لگے تو ہمیں بتائیے، اور اگر صحیح لگتی ہے تو ضرور اس پر سوچئے، اس پر غور کیجئے۔ تو
تھینک یو سو مچ. اگر آپ ہمیں میسج ضرور کیجیے تاکہ ہمیں پتہ لگے کون ہمارے بہن بھائی ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں. تو جو اسرائیل ہے وہ ملک خدا داد ہے، یعنی کہ خدا کا دیا ہوا ملک ہے بنی اسرائیل کو، حضرت ابراہیم کی اولاد کو. تو دو ملک ہیں، پاکستان اور اسرائیل. اب مجھے اور کسی کا نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ کوئی ہو، لیکن آئی ڈونٹ نو. جو امریکہ ہے وہ بھی ملک خدا داد نہیں ہے. خدا اب ویسے تو خدا سب چیزیں کنٹرول کرتا ہے، لیکن مذہب کے نام پر نہیں بنا. امریکہ ہاں یہاں رہے شروع میں، اور اب بھی میجورٹی مسیحیوں کی ہے، کرسچنز کی ہے، لیکن مذہب کے نام پر یہ ملک بنا نہیں تھا، نہ ہی یورپ کے ملک. بہرحال اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو دوسرا ملک ہے جو مذہب کے نام پر بنا، اسرائیل، اس سے پاکستان کیا سیکھ سکتا ہے؟ اور اس سے موازنہ کر کے دیکھیے، پاکستان کا اسرائیل سے کوئی موازنہ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کا ذکر بائبل میں نہیں ہے، پاکستان کا ذکر قرآن شریف میں نہیں ہے. ہاں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، سمجھ میری بات آپ کو. تو لیکن ہم پھر بھی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. مذہب کے نام پر دو ملک بنے ہیں، پاکستان، اسرائیل. اسرائیل سے پاکستان کیا سیکھ سکتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ مذہب کے نام پر بننے والے دو ملکوں میں ایک ملک اتنی ترقی کر گیا ہے اور دوسرا ملک جو ہے وہ اس وقت اتنی بدحالی کا شکار ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یا بڑی مشکل سے ان کی گزر بسر ہو رہی ہے، اس ملک سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلا ایک سوال، غور سے سنیے، میں آگے بڑھاؤں گا بات کو. پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر پاکستان جو ہے وہ مذہب کے نام پر، اسلام کے نام پر، خدا نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے مسلمانوں کو. دیکھیے، مذہب اسلام کے نام پر اللہ تعالیٰ نے پاکستان مسلمانوں کو دیا ہے. تو تین چیزیں ہو گئی، اللہ تعالیٰ، مذہب اور اس مذہب کے ماننے والے. ٹھیک ہے، تین لوگ ہو گئے نا. اللہ تعالیٰ، چلے بڑی انگلی اللہ تعالیٰ کو بتا، اللہ تعالیٰ، مذہب اور مذہب کے ماننے والے، ہے نا. تو تینوں چیزیں ہیں. تو اگر یہ ملک اللہ تعالیٰ نے اپنے مذہب کے ماننے والوں کو دیا ہے، اور اگر یہ مذہب ترقی نہیں کر رہا، تو پھر تین ہی سوال پیدا ہوتے ہیں. یا تو یہ ملک اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، ٹھیک ہے، اور یا پھر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا قصور ہے نا. کہ اگر انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور یہ ملک کام نہیں کر رہا، بدحالی کا شکار ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا قصور ہے، نعوذ باللہ. رائٹ، ہم یہ نہیں کہتے، میں بات کر رہا ہوں ایک. یا دوسرا نقطہ، یا پھر مذہب کا قصور ہے. دیکھیے نا، اگر یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے مذہب کے نام پر، اگر اللہ تعالیٰ کا قصور نہیں ہے تو پھر مذہب کا قصور ہے نا. کہ جو جس مذہب کے نام پر بنا ہے شاید اس مذہب میں کوئی پرابلم ہے، یا پھر تیسرا اس مذہب کے ماننے والوں میں کوئی قصور ہے. تینوں چیزیں، اس کے علاوہ کچھ اور ہو نہیں سکتا. سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے، خدا نے، ملک خدا داد ہے نا، تو خدا نے، اللہ تعالیٰ نے، جس آج کل مسلمان بہن بھائی اللہ تعالیٰ کا لفظ زیادہ یوز کرتے ہیں، کسی زمانے میں خدا کا لفظ یوز کرتے تھے. قومی ترانے میں بھی خدا کا ذکر ہے، خدائے سایہ، خدائے ذوالجلال. بعد میں اللہ تعالیٰ آ گیا، وہ علیحدہ بات ہے، کسی اور وقت ڈسکس کریں، کہ سوچیے ضرور اس کے بارے میں. تو یعنی کہ کنفیوز ہیں آپ لوگ. میں صرف یہ بتا رہا، کبھی اللہ، کبھی خدا، کبھی یہ، کبھی وہ. اینڈ دیٹ از دا مین پوائنٹ. پاکستانیز آر کنفیوزڈ، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کون ہے، لیکن یہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے. تو تین باتیں پھر، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مذہب کے نام پر مسلمانوں کو دیا ہے، تو یا اللہ تعالیٰ کا قصور ہے، نعوذ باللہ، یا اسلام کا قصور ہے، یا پھر مسلمان. تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں. اب ہم اللہ تعالیٰ کو نکال دیتے ہیں اور اسلام کو نکال دیتے، ورنہ لوگ بولیں گے یار یہ ہمارے مذہب کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ہے نا. سچی بات سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے، جو یقین کیجئے ہمارے مسلمان بہنوں بھائیوں میں نہیں ہے. وہ دوسروں کے بارے میں باتیں کر لیں گے لیکن اپنے بارے میں بات نہیں سنیں گے. بزدلی ہے یہ.
یقین کیجیے آپ سمجھتے ہیں بہت طاقتور ہیں، لیکن آئی وہ مسلمان جو دوسروں کو، غریبوں کو، دوسروں کے مذہب کے بارے میں بہت باتیں کرتے ہیں، اپنے مذہب کے بارے میں بات سننا نہیں پسند کرتے، میں ان مسلمانوں کو بزدل انسان تصور کرتا ہوں. یہ بزدلی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے فن خان ہیں، لیکن اب نہیں ہیں. وہ سب نظر آ جاتا ہے. بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو پھر مسلمانوں کا قصور ہے. تو پاکستان میں آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے، صرف میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو بدحالی کا ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان میں رہنے والے مسلمان. That's it. ہم اللہ تعالیٰ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، اسلام کو بھی ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. حالانکہ مسلمان، ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جو اسلام کی تعلیمات ہے، اگر آپ مسلمان اس پر عمل کر رہے ہیں اور پاکستان ترقی نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ پھر اسلام میں کچھ کمی ہے. میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہے. تو ہم اس کو سکپ کر کے مسلمانوں پر آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ شاید آپ کے لیے ایکسیپٹ کرنا آسان ہو. جب سچی بات برداشت کرنے کا حوصلہ آ جائے گا تو پھر ہم باقی باتیں بھی بتا دیں گے آپ کو. تو دیٹس دا اونلی تھنگ. پاکستان میں جو مسلمان ہیں وہ پاکستان کی بدحالی کا شکار ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا سد باب کیا ہے، حل کیا کیا جائے. کیونکہ اگر 98 یا 97% لوگ ایک ملک میں رہتے ہیں اور وہ ملک بدحال ہے، تو پھر اس ملک کے لوگوں کا قصور ہے. سمپل، کوئی اور وجہ ہو نہیں سکتی. لیکن ایک بات میں اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں سے ضرور کہوں گا، ہاتھ جوڑ کر، عزت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، آپ اللہ تعالیٰ پر بھی نظر ثانی کیجیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ملک نہ دیا ہو، ہم نے خود بنایا ہو اپنے خود غرضی میں، اور اللہ تعالیٰ کے نام کا لیبل اس پہ لگا دیا ہو. ایسا تو نہیں ہے کہیں. یہ بھی ایک نکتہ ہے کہ اکثر کہتے ہیں جی جو آپ کا دل کرتا ہے کام کرنے کا، آپ کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے خدا نے میرے دل میں ڈالا تھا. کسی لڑکی سے آپ کو محبت ہو گئی، آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں جی اے خدا تیرا شکر ہے، اے اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، اب تو میری شادی کرا دے. وہ خدا کی طرف سے نہیں تھا، وہ آپ کا اپنا فیصلہ تھا. بعد میں آپ نے خدا کو اپنے ساتھ ملایا ہے. ایسا تو نہیں کہ فیصلہ آپ کا تھا، لیبل بعد میں آپ نے اللہ کا لگا دیا کہ اللہ کا ہے. ہو سکتا ہے اللہ کہہ رہا ہوں میں نے تو دیا ہی نہیں تم لوگوں کو، تم نے خود ہی بنایا، اب خود ہی بھگتو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. اگر دیا ہوتا تو 70 سال میں کچھ نہ کچھ ہمیں نظر آتا. کیوں؟ میں وہ بھی نکتہ بھی آپ کو بتاتا ہوں میں کیوں کہہ رہا ہوں. غور سے سنیے گا، ہمت کیجیے، حوصلہ کیجیے، پریشان مت ہو، غصے میں مت آئیے، تھوڑا حوصلہ رکھیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، یہ بھی ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نہیں دیا. دوسرا، اسلام کے نام پر بنا ہے. اگر اسلام کے نام پر بنا ہے اور اسلام ایک بہت اچھا آخری مذہب ہے جیسے ہمارے مسلمان بہن بھائی کہتے ہیں، تو پھر اسلام کی جو دیکھیے ہر مسلمان روزے رکھتا ہے نا، آپ دیکھتے ہی ہیں مسلمان ہی ہیں سارے. تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس میں اسلام کا کچھ قصور ہو، یہ ہو سکتا ہے. یہ تو نظر ثانی اس پہ ضرور کیجیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ الزام دیجیے، لیکن سوچئے ضرور. کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے بنایا نہ ہو، دیا نہ ہو، اور ہم نے خام خواہ کہہ دیا ہے کہ اللہ نے دیا ہے. کیونکہ جو خدا سے جو چیزیں آتی ہیں ان کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے. خدا کی طرف سے جو چیزیں آتی ہیں وہ ایسی نہیں ہوتی. اب یا پھر اسلام کے اوپر آپ کو نظر ثانی کرنی پڑے گی، تو وہ بھی سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. اور پھر آخر میں اپنے دل میں جھانکنا ہوگا. مسلمانوں کی بات کروں میں، کہ آپ دیکھیے کہ یار کہیں ہمارا قصور تو نہیں ہے، یہ کہیں ہم نے تو گڑبڑ نہیں کرتی کہیں پر. اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیوں کہہ رہا ہوں. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ملک، جو کام خدا کی مرضی سے ہوتے ہیں، جو کام خدا کی مرضی سے ہوتے ہیں، ان کا نتیجہ جو ہے وہ اچھا نکلتا ہے. پرویز صاحب کو ایک بہت اہم کام تھا جس لیے وہ نہیں حاضر ہو سکے، سیم خان صاحب. تو آج میں اکیلا ہی قلعے کو سنبھال رہا ہوں. تو
جو کام خدا کی طرف سے ہوتے ہیں ان کا نتیجہ فرق ہوتا ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ یار یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ خدا نے ہمیں ملک دیا ہی نہ ہو اور ہم اس کو خدا داد کہہ کے ہم نے اپنے آپ سے جھوٹ بول لیا ہو۔ سوچنے کی بات ہے نا، سوچئے ضرور اس کے بارے میں، غصہ مت کیجیے، ریوائز ایوری تھنگ، کیونکہ جو خدا کی طرف سے جو ملک ملتے ہیں، جو خدا کی طرف سے جو نعمتیں آتی ہیں وہ برکت کا باعث ہوتی ہیں، یہ یاد رکھیے۔ ایک میں آپ کو اور بات بتاتا ہوں، اسرائیل کا جو ملک ہے، میں نے کہا اسرائیل جو ہے پاکستان کے 325 روپے $1 کے برابر ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ $2.25 اس کے اسرائیل کے $2.25 کیا میرے ذہن سے نکل کے ان کی جو کرنسی ہے، ٹھیک ہے، وہ $1 کے برابر ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل بعد میں بنا ہم سے اور تقریباً سیم ٹائم پر ہی، وہ اس مقام پر کیسے پہنچا، ہم کیوں نہیں پہنچے؟ ہم بھی تو آخری قوم ہے اللہ تعالیٰ کی، ہمارا مذہب بھی تو آخری مذہب ہے، ہماری کتاب بھی تو بہت اچھی ہے، پھر ہم کیوں نہیں اس نتائج پر پہنچے جہاں پر اسرائیل، جن پر ہم الزام لگاتے ہیں، جن کو ہم گالیاں بکتے ہیں، جن کو ہم ملعون کہتے ہیں، وہ کیا وجہ ہے کہ وہ ترقی کریں؟ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، یہ منہ زبانی بات نہیں ہے، میں پڑھ رہا تھا کہ جب سے نوبل پرائز شروع ہوا ہے تقریباً 220 کے قریب نوبل پرائز جو ہیں، یا 212 یا شاید، لیکن 200 سے اوپر نوبل پرائز صرف یہودیوں نے لیے ہیں۔ مسلمانوں نے 1 یا 2 یا 3 لیے ہوں گے، اور بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی۔ کیا وجہ ہے؟ اب اس میں صرف کوئی الٹی، یعنی کہ بھی آپ نے آرٹ میں کوئی لے لیا یا آپ نے کسی، اس میں جو باقاعدہ جو علم ہے، فزکس ہے، ریاضی ہے، کیمسٹری ہے، میڈیسن ہے، بائیولوجی ہے، اس میں نوبل پرائز کی بات کر رہا ہوں، جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، جن کی تحقیق کو، جن کے دریافت کو۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو چیزیں آپ اس وقت استعمال کر رہے ہیں، گوگل کا پلیٹ فارم میں یوز کر رہا ہوں، انوینٹڈ بائی جیوز۔ سیل فون جو آپ یوز کر رہے ہیں، یہودیوں نے۔ ہیضے کے جو آپ کو ٹیکے لگتے ہیں، وہ یہودیوں کے، ٹھیک ہے۔ ایکس رے جس سے آپ روز جاتے ہیں، خدا نہ کرے جب لوگ ایکس رے کرواتے ہیں، یہودیوں کی ایجاد ہے۔ بال پوائنٹ پین میں دیکھ رہا تھا کہ وہ یہودی نے ایجاد کیا۔ اس کے علاوہ جو باقی تحقیقات ہیں، جو اوورال جو اثر ہے یہودیوں کا، امریکہ میں سنا ہے تحقیق کے مطابق کرسٹوفر کولمبس واز اے جیو، یہ میں نے پڑھا ہے۔ مینی آف دا اسکالرز وہ یہ اس چیز پر اتفاق کرتے ہیں کہ کرسٹوفر کولمبس پیچھے سے یہودی النسل تھا۔ اب اندازہ کیجیے ان کا اس دنیا کے اوپر جو اثر ہے وہ کیا ہے۔ تو اب کیا وجہ ہے کہ ایک ملک جو مذہب کے نام پر بنا، اس وقت آپ اسرائیل میں دیکھ لیجئے، وہاں سے جو پھل، جو فروٹ، جو ساز و سامان بنتا ہے وہاں پر، جو ایکسپورٹ ہوتا ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس کا، چھوٹی سی جگہ ہے۔ اور پاکستان اتنی بڑا ملک، خدا نے ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہے، لیکن آج وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ غور سے سنیے گا۔ ایک حقیقت ہے جو بہت سے مسلمان بہن بھائی جانتے ہوئے بھی اگنور کر دیتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے جس کی وجہ سے وہ مشکلوں کا شکار ہوتے ہیں۔ غور سے سنیے گا، اور یہ میں نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، دوبارہ پڑھتا ہوں میں۔ لیٹ می ضرور پروگرام کو شیئر کیجیے ایز مچ ایز یو کین، اس کو شیئر کیجیے جتنا بھی آپ زیادہ شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ دوسرے بہن بھائی جو ہیں وہ اس پروگرام کو سن سکیں۔ میں تھوڑا سا اس کو ٹرن مائی دس آن۔ یہاں پر تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو خدا نے اپنے بیٹے، ان کے بیٹے کی، حضرت ابراہیم کے بیٹے کی قربانی کے لیے کہا، یو نو دیٹ، اور میں نے پہلے بھی کئی بار پڑھا ہے۔ تو حضرت ابراہیم جو ہے وہ اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اپنے بیٹے کو لے کر جاتے ہیں
ایک مقررہ جگہ پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر بیٹے کو لٹا کر چھری نکالتے ہیں اور اس کو ذبح کرنے کے عمل کو شروع کرتے ہیں. اور لکھا ہے عین وقت پر خدا جو ہے ان کو روک دیتا ہے کہ ابراہیم مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تو مجھے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے, تو نے ثابت کر دیا. اور اس کے بعد ایک بہت بڑی ایک بات ہوتی ہے خدا اور ابراہیم کے بیچ میں. لکھا ہے اور خداوند کے فرشتہ نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکارا اور کہا کہ خداوند فرماتا ہے, یعنی کہ خدا کہتا ہے. دیکھیے کائنات کا مالک ابراہیم سے, حضرت ابراہیم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکیلا ہے دریغ نہ رکھا, اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے. خدا اپنی ذات کی قسم کھاتا ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا. تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا, اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی. Unbelievable. اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی کیونکہ تو نے میری بات مانی. اب حضرت ابراہیم کو خدا نے ایک ایسا وعدہ, ایک ایسا عہد باندھا ان کے ساتھ, کیونکہ تو نے میری بات مانی ہے اس لیے میں تجھے برکت پر برکت دوں گا. اور جو ملک خداداد جو اسرائیل کو ملا ہے وہ بھی اسی برکت کا حصہ ہے جو حضرت ابراہیم کو خدا نے دی. اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں. جو برکت, جو کام خدا کی طرف سے ہوتا ہے اس کا نتیجہ مثبت ہوتا ہے. اور جہاں پر خدا نے کہا ہے کہ جو برکت میں تجھے دوں گا اس کی وجہ سے دنیا کی قومیں جو ہے وہ برکت پائیں گی. ابراہیم سے کہا تیری وجہ تجھے جو میں برکت دوں گا اس کی وجہ سے مسلمان بھی برکت پائیں گے. وہ بھی گوگل کو دیکھیں گے, وہ بھی گوگل کو استعمال کریں گے. مسلمان بھی سیل فون کو استعمال کریں گے, ان کو بھی برکت ملے گی. مسلمان بھی ایکس رے کروانے جائیں گے. ابراہیم جو تیری اولاد دریافت کرے گی, ابراہیم تیری اولاد جو بال پوائنٹ پین دریافت کرے گی اس کو مسلمان بھی استعمال کریں گے خط لکھنے کے لیے اپنے پیاروں کو. یہ تو میں نے ایسے مثالیں دی ہیں. آپ دیکھیے جو سائنس میں, میڈیسن میں جو ترقی ہوئی ہے, جو انہوں نے دریافتیں کی ہیں, جو بلڈ ٹرانسفیوژن ہے جو ہوتا ہے اس کی تجھے جو برکت ملے گی جس کی وجہ سے بلڈ ٹرانسفیوژن کا پاسبل ہوگا, اس سے مسلمان بھی مستفید ہوں گے, ہندو بھی مستفید ہوں گے, مسیحی بھی اور دوسرے لوگ بھی. جو خدا کی طرف سے ہوتا ہے وہ, اس کی ایک بات یاد رکھیے, وہ دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہوتا ہے. کیا پاکستان دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہے یا نہیں؟ آپ خود جواب دیجیے اس کا. تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے, ایسا تو نہیں کہ خدا کی طرف سے نہ ہو اور ہم نے خود لیبل لگا دیا ہو کہ یہ خدا کی طرف سے آیا ہے. لیکن اس کا بھی ایک حل ہے, سنتے رہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا پاکستان غلط بنا ہے, صحیح بنا ہے. ہم اس کا بھی حل بتاتے ہیں آپ کو. ایک اور بات جو ہے بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہاں پر ابراہیم کو خدا نے برکتیں دی اور برکتوں کو کہا کہ دوسری قوموں کو برکتیں ملیں گی, اور پھر اس کا اثر ہمیں نظر آتا ہے, اس کا ثبوت نظر آتا ہے ان برکتوں کا کہ آج دنیا کی دوسری قومیں ان دریافتوں کی وجہ سے جو بنی اسرائیل کی, جو حضرت ابراہیم کی اولاد نے کی, برکت مل رہی ہے. لیکن یہ برکت جو ہے ہم دیکھتے ہیں جب ملتی ہے انسان کو تو دوسروں کے لیے باعث برکت وہ انسان بن جاتا ہے. اب جو ہے پاکستان اسرائیل سے کیا سیکھ سکتا ہے؟ پاکستان اسرائیل سے کیا سیکھ سکتا ہے؟ خدا نے
حضرت ابراہیم کو کہا تھا کیونکہ میں تجھے برکت دوں گا، میں نے تجھے برکت دی ہے، جو تجھ پر لعنت کرے گا میں اس پر لعنت کروں گا۔ بڑی خطرناک بات ہے یہ۔ ہم پاکستان سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اسرائیل سے۔ اسرائیل سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں، غور سے سنیے، پاکستان ہم ایز اے ملک، سب سے پہلا کہ ہم اسرائیل کے اوپر لعنت کرنا بند کرتے ہیں، رائٹ اوے۔ اسرائیل سے مخالفت جو ہے اس کو بند کرتے ہیں۔ دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ۔ اب تو یو اے ای اور سعودی عرب بھی سوچ رہے ہیں، لیکن آپ جو ہے کب سوچیں گے اس کے بارے میں؟ ان کو بھی پتہ لگ رہا ہے۔ سب سے پہلی بات، آپ اسرائیل کی مخالفت کرنا بند کر، رائٹ اوے، امیڈیٹلی۔ اور اسرائیل کے ساتھ آپ اپنے تعلقات کو بحال کر لیجئے، رائٹ اوے۔ یہ میں کہہ رہا، کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے۔ کیا ہوگا اس کی وجہ دیکھیے، اور مسلمانوں کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں، اس سے پتہ کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ وہ برکتیں جو آپ بچپن سے مانگ رہے ہیں درود شریف پڑھنے کی شکل میں، سنیے گا، درود شریف پہ آپ یہی پڑھتے ہیں نا کہ جو آل ابراہیم کو جو برکتیں ملی ہیں وہ محمد اور اس کی آل کو بھی عطا کر، یہی پڑھتے ہیں نا آپ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم کو جو برکتیں مل چکی ہیں ویسی برکتیں ہمیں چاہیے، محمد ان کی اولاد، ان کی آل کو۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابھی تک یہ ہوا نہیں، یہ مکمل کام ہوا نہیں، ورنہ آپ دعائیں مانگنا بند کر دیتے ہیں، ایسے ہے نا۔ وہ اس لیے نہیں ہوا کہ آپ کی دوستی نہیں ہوئی آل ابراہیم سے۔ جب آپ ابراہیم کی آل سے دوستی کر لیں گے تو پھر وہ برکتوں کا دروازہ آپ کے اوپر کھل جائے گا، یقین کیجیے۔ دیر از نو اف اینڈ اور بٹ، یہی واحد حل ہے، کیونکہ یہ خدا کی برکتیں ہیں، یہ اسرائیل کی برکتیں نہیں ہیں، یہ کسی انسان کی برکتیں نہیں ہیں، یہ خدا کی برکتیں ہیں جو اس نے بنی اسرائیل کو دی ہیں، اور اب تمام لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے مسلمان بہن بھائی بھی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کو اور اس کی اولاد کو بھی ابراہیم والی برکتیں عطا کر۔ تو اسرائیل سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اسرائیل سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ ان کو خدا نے برکتیں دی ہیں، اور اگر آپ ان پر لعنتیں کریں گے تو آپ کو برکت نہیں ملے گی۔ پھر آپ ان برکتوں کی خواہش کرتے ہیں، اور وہ کیسے مل سکتی ہیں؟ by blessing the descendants of ابراہیم۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابراہیم کی جو آل ہے وہ ساری اچھی ہے، بہت برے بھی یہودی موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں، لیکن آپ ان کی طرف مت دیکھیے، آپ حضرت ابراہیم کی طرف دیکھیے اور ان کی آل دیکھیے کہ ان کی آل، ان کو سامنے رکھیے، ذاتی طور پر آپ ان کی طرف مت دیکھیے، کیونکہ وعدہ تو حضرت ابراہیم سے کیا گیا تھا۔ آپ ان کی طرف دیکھ کر کہیے کہ جو کہ ہم ابراہیم کی آل کے ساتھ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان جو ہے، اور اس میں بات سنیے، روحانی طور پر ان برکتوں کا پاکستان کے لیے دروازہ کھل جائے گا جو ابراہیم کی برکتیں ہیں۔ اس طریقے سے ابراہیم کی جو برکتیں ہیں وہ محمد کے ماننے والوں، حضور کے ماننے والوں کے پر کھل جائیں گی، کیونکہ برکتیں تو صرف ابراہیم ہی سے آئیں گی اور کہیں سے نہیں آئیں گی۔ آپ کو بتا دوں، برکتیں جو ہیں وہ حضور کی طرف سے نہیں آئیں گی، حضرت محمد کی طرف سے نہیں آئیں گی، ورنہ آپ درود شریف نہ پڑھتے۔ سوچیے تو صحیح تھوڑا سا، برکتوں کا وعدہ ابراہیم سے کیا گیا ہے، برکتیں ابراہیم ہی سے آئیں گی، اس لیے برکتوں کا دروازہ کھولنے کے لیے آپ کو ابراہیم کی آل سے دوستی کا ہاتھ بڑھانا پڑے گا، کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ اور جب ایسا ہو جائے گا، اور سے میری بات سنیے گا، اور سے سنیے گا، جب ابراہیم کو خدا نے کہا کہ میں تجھے برکت دوں گا، تو ساتھ اس نے پتہ کیا کہا کہ تیری وجہ سے
دنیا کی قوموں کو برکت ملے گی۔ جو برکت خدا کی طرف سے آتی ہے اس کا ایک ثبوت یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنتی ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ آتا ہے اور صرف آپ اپنے عیاشی کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہاں سے دوسرے لوگوں کے بہتری کے لیے استعمال نہیں ہوتا، وہ پیسہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، شیطان کی طرف سے ہے، اور وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ تو اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ آپ کے اوپر جب ابراہیم کی برکتیں کھل جائیں گی، آپ دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہو جائیں گے۔ آپ بم پھاڑنے والے نہیں بن جائیں گے، آپ قتل و غارت والے نہیں بنیں گے، آپ شیعوں کو مارنے والے نہیں بنیں گے، آپ سنیوں کو گالی بکنے والے نہیں بنیں گے، آپ احمدیوں کے پیچھے ہر وقت نہیں چڑھے رہیں گے، آپ کرسچنوں کے چرچوں کو نہیں جلائیں گے، آپ وہابیوں کے پیچھے یا بریلویوں کے پیچھے نہیں پڑے رہیں گے، آپ ان کے لیے برکت کا باعث بنیں گے۔ ایک نیا سوچ ہے، ایک نئی زندگی ہوتی ہے جس کا آپ کو ابھی تک تجربہ نہیں ہوا، کیونکہ آپ کو ابراہیم کی برکتیں نہیں ملیں، جس کے لیے آپ ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، ابھی تک محروم ہیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ ہم جو ہے ابراہیم کی برکتوں سے ہم محروم ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نفرت کرتے ہیں ابراہیم کی آل سے۔ یقین کیجئے، سوچیے اس کے بارے میں۔ پھر آپ کے سارے کام جو ہے، جس کام میں آپ ہاتھ ڈالیں گے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنیں گے۔ لڑائی جھگڑے نہیں، ہر وقت تڑیاں، شیخی بازیاں، ہم اچھے ہیں، ہم بڑے ہیں، ہمارا مذہب اچھا ہے، وہ یو ول اسٹاپ سیئنگ دیٹ۔ اگر آپ کا مذہب اچھا ہے، سب کو خود ہی پتہ لگ جائے گا، آپ کو لاؤڈ سپیکر لے کر بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ اس وقت جو ہے آپ کو ہر وقت فکر پڑی رہتی ہے، کبھی اس کے ساتھ لڑائی، کبھی اس کے ساتھ لڑائی، اس نے یہ کر دیا، اس نے ہمارے خلاف یہ کر دیا، ادھر سے طالبان آ رہے ہیں، ادھر سے آپ لڑ رہے ہیں، ادھر سے ISSR، پتلی گھن چکر بنے ہوئے ہیں آپ لوگ، یقین کیجیے۔ اور اس گھن چکر میں ہمارے مسلمان، پاکستان کے جو مسلمان بہن بھائی ہیں، وہ بھی گھن چکر بنے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی ان کو ہو کیا رہے۔ میں آپ کو بتاؤں، کم حضرت ابراہیم کی اولاد کے ساتھ صلح کر لیجیے۔ اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، یہودی جو ہے، ہاں کنورژن ہوتی ہے، کچھ بھی جو مکس ریس بھی ہے، لیکن یہودی پیدا ہوتا ہے، ہاں کنورژن جیسے میں نے کہا، لیکن حقیقت میں یہ یہودی جو ہے وہ ابراہیم کی نسل سے ہے۔ اگر ابراہیم کی نسل جو ہے اس کے ساتھ برکت کا وعدہ ہے، تو باقی لوگوں کے لیے کیا امید ہے؟ ایک امید تو یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ دوستی کر لیں، لیکن ایک اور طریقہ ہے کہ کسی طریقے سے ہم بھی ابراہیم کے نسل میں شامل ہو جائیں۔ کسی طریقے سے ہم بھی ابراہیم کی نسل میں شامل ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جو برکتیں ہیں ابراہیم کی، وہ ہمارے ذمہ بھی آ جائیں گی۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ملٹی ملینئر ہے، ایک بہت کروڑ پتی آدمی ہے، اور وہ آپ کو اپنا بچہ بنا لے، یعنی اڈاپٹ کر لے، ٹھیک ہے، لے کے پال لے آپ کو۔ بائبل ہمیں ایک بڑی خوشی کی خبر بتاتی ہے کہ وہ برکتیں جو ابراہیم کی نسل کے لیے مخصوص تھی، جس کو ہمارے مسلمان بہن بھائی درود شریف کی شکل میں خود بھی لینے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اچھی بات ہے، وہ برکتیں کھل چکی ہیں تمام لوگوں کے لیے۔ مسیح یسوع اس دنیا میں، جو یہودی نسل تھے، وہ اس دنیا میں آ کر میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ دے کر ہمیں بھی اسی خاندان میں شامل کر دیتے ہیں جس میں ابراہیم کی اولاد ہے۔ وہ گرافٹ کر دیتے ہیں ہمیں اس میں۔ سمجھ لیں میری بات آپ کو؟ تو ان کی وجہ سے، حضرت عیسیٰ کی وجہ سے برکتیں جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی کھل چکی ہیں۔ جو حضرت ابراہیم کی برکتیں تھیں، جن کے لیے آپ دعا کرتے کرتے ابھی تک کامیابی نہیں ملی آپ کو، درود شریف پڑھتے پڑھتے، وہ حضرت عیسیٰ کی وجہ سے کھل چکی ہیں۔ آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے پاس آئیے، ان کو جسٹ فالو ہم،
ان کے پیچھے آئیے، ان کے شاگرد بنیے حضرت عیسیٰ کے، اور آپ دیکھیے گا کہ یہ برکتیں آپ کے لیے کھل جائیں گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے دنیا کے تقریباً تمام لوگ ان ملکوں میں آنا چاہتے ہیں جو تاریخی طور پر حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، کیونکہ اب حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کے لیے بھی وہ برکتیں کھل چکی ہیں اور نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے ہمارا میسج آپ کے لیے آج، کہ ہم کیا سیکھ سکتے ہیں پاکستان۔ اب آپ کو بہت سے لوگ روکیں گے، آپ کو مولوی حضرات روکیں گے، مذہبی عالم روکیں گے آپ کو، جو جاہل لوگ ہیں، جو گرجاؤں کے اوپر، چرچز کے اوپر، امام بارگاہوں کے اوپر جو حملے کر رہے ہیں، یہ جاہل لوگ، شیطان کے قبضے میں آئے ہوئے لوگ آپ کو روکیں گے۔ لیکن آپ نے اپنا اور اپنے بچوں کا بھلا دیکھنا ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو دیکھیے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کو وہ برکت ملے جو ابراہیم کو ملی ہے۔ تو آ جائیے، کھلی ہے آپ کے لیے۔ مولویوں کی مت سنیے، مذہبی جنونیوں کی مت سنیے، اپنے دل کی آواز سنیے، حضرت عیسیٰ کے پیچھے آئیے، ان کے شاگرد بنیے، پھر دیکھیے گا کہ خدا کیسے کام کرتا آپ کی زندگی میں۔ پھر آپ حضرت عیسیٰ کے ذریعے ان برکتوں کے آپ وارث ہو جائیں گے۔ اور یقین کیجئے، درود شریف کا جو جواب ہے، اس دعا کا جو آپ کرتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ سے آئے گا۔ آپ حضرت عیسیٰ کے پیچھے آئیں گے تو جو آل ابراہیم کی برکتیں ہیں وہ آل محمد کے اوپر آئیں گی حضرت عیسیٰ کے ذریعے۔ دیٹ از ٹرو۔ آپ کی اولاد، تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے مسلمانوں سے، اپنے بچوں کے لیے، فار دا سیک آف یور چلڈرن، اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، ان کے بچوں کی برکتوں کے لیے، کم ٹو جیسس، حضرت عیسیٰ کے پاس آئیے۔ پھر آپ ان برکتوں کے وارث ہوں گے، پھر پاکستان کا انتظام بدلے گا، پھر آپ کی زندگی بدلے گی، پھر آپ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنیں گے، پھر آپ نفرت پاکستان سے ختم ہو جائے گی، پھر مولوی جو ہیں، آپ یقین کیجئے مولویوں کے دل بدل جائیں گے۔ وہ مسجدوں سے، اسرائیل سے، مسیحیوں سے محبت کے خطبے دینے شروع کر دیں گے، یقین 100% گارنٹی۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کل تو ایسے تھے، آج کیسے؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کے شاگرد بن گئے ہیں۔ مولویوں کو بھی محبت کا پیغام دینے کے لیے حضرت عیسیٰ کا شاگرد بننا پڑے گا۔ پھر ان کی اولاد کو برکت ملے گی جو آل ابراہیم کی اولاد ہے۔ پھر درود شریف کی دعا جو ہے آپ کی قبول ہو جائے گی۔ سوچیے، اس کے بارے میں غور کیجئے۔ یہ ہمارا میسج ہے آپ کے لیے، آپ کی محبت میں ہم نے یہ میسج آپ کو بتایا ہے۔ برا مت منائیے، اس پروگرام میسج کو آگے بڑھائیے۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، مشکل کام نہیں ہے۔ سوچیے، ابھی تک 72 سال گزر گئے، اور کہاں تک جائیں گے؟ آج موقع ہے آپ کے لیے۔ دیکھیے، جو لوگ جن کو خدا نے مذہب دیا ہوا ہے، جن کے پاس آلریڈی برکتیں ہیں، کم اینڈ ریکنسائل ود دیم۔ کوئی آپ کا دشمن نہیں ہے، آپ دوسروں کے دوست بن جائیے، دنیا ٹھیک ہو جائے گی۔ ہم نے آپ کو باتیں بتا دی۔ پاکستان مذہب کے نام پر بنا ہے، واقعی بنا ہے یا نہیں بنا، یہ علیحدہ بحث ہے، بنا ہو یا نہ بنا ہو، اب دیر ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے؟ اس میں مذہب کا قصور ہے، اللہ تعالیٰ کا قصور ہے، مسلمانوں کا قصور ہے، چھوڑ دیجئے، بھول جائیے، ختم، کلی ولی، مٹی پاؤ۔ آگے دیکھیے کیا کرنا ہے، اس کا ہم نے حل بتایا آپ کو۔ اس وقت پاکستان میں جو تعصب ہے، جو نفرت ہے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ ستیہ ناش کر رہی ہے پاکستان کا۔ پاکستان آگے بڑھ نہیں رہا، کیونکہ خدا کی محبت شامل نہیں ہے، کیونکہ برکتیں خدا کی طرف سے نہیں آئی، کیونکہ آل ابراہیم سے دشمنی ہے۔ یقین کیجئے 100%۔ میری بات نہیں ماننی، نہ مانیے، ایسے چلتے جائیے، اور بھی نیچے جائیں گے۔ ثبوت آپ کو دیے ہیں، ابراہیم کی برکت کی دعائیں آپ ہر دعا کے بعد مانگتے ہیں، اس سے بڑا ثبوت کیا دوں میں آپ کو؟ اس کا مطلب آپ کو اس برکت نہیں ہے، اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور جن کو برکت مل چکی ہے ان کا حال بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ پوری دنیا کو برکت مل رہی ہے ان کی وجہ سے۔ اگر آپ آج زندہ ہیں تو مجھے، اور آپ کے عزیز، آپ کے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو یقیناً آل ابراہیم کی کسی نہ کسی ایجاد کی وجہ سے زندہ ہے، یقین کیجیے۔ اپنے بچوں کی پیاری پیاری جو آپ تصویریں بھیجتے ہیں سیل فون کے بعد، اوپر آل ابراہیم کی وجہ سے ہے۔
तो उनसे इतनी नफरत, ये तो दोगलापन है ना भाई, बात समझ नहीं आती है। तो उनकी बरकतें आपको मिल जाएंगी, पाकिस्तान की ज़िंदगी में नफरतें ख़त्म हो जाएंगी पाकिस्तान में। यकीन कीजिए, सबसे बड़ी वजह नफरत है, क्योंकि शख्स बरकत जिसको खुद नहीं मिलती ना, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, नफरत पैदा हो जाती है उसके दिल में, हर दूसरे पर उंगली उठाता रहता है। यही कर रहे हैं पाकिस्तान में आज, कोई इसके खिलाफ, कभी इधर बम का धमाका, कभी उधर गोली, कभी चर्च को गिरा दिया, कभी फलाने की मजहबी इमारत को गिरा दिया, कभी शियाओं के पीछे पड़ गए, कभी सुन्नियों के पीछे पड़ गए। आप लगता है कि ये ब्लास्फेमी लॉ के अलावा आपके पास कोई काम ही नहीं रहा। आपके बच्चे मर रहे हैं, आपके भूख से आप खुद मर रहे हैं। ये शैतान ने कब्जा किया हुआ है आपके ऊपर, इसलिए कि आप उन बरकतों से महरूम हैं जो खुदा की तरफ से आती हैं। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए मौका है, ये मौका तो खुदा हर वक्त खुला रखता है। आज अपने दिल में कहें कि मैं हज़रत ईसा का शागिर्द बनना चाहता हूँ अपने बच्चों के लिए। अगर आप मुसलमान भी हैं तो कोई बात नहीं, कम आइए, कम अपने घर में बैठ कर के कहे, हज़रत ईसा मैं तेरा शागिर्द बनना चाहता हूँ, हज़रत इब्राहिम की बरकतों को मुझ पर नाजिल कर, फिर देखेगा क्या होता है। हमने आपको बता दिया, अपने बच्चों के लिए उनके देखिए, उनके चेहरों को देखिए, ऐसे ही रहेंगे। हज़रत ईसा के ज़रिए हज़रत इब्राहिम की बरकत पर नाजिल हो सकती है। फैसला आपके हाथ में। सोचिए, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, अगर खुदा की भी यही मर्जी हुई तो। गॉड ब्लेस यू। इसको शेयर करना मत भूलिए प्लीज़।